बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़। आज इंतखाबी इलेक्शन सिस्टम से मुतल्लिक़ अहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ़ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा जस्टिस जमाल मंदोखेल 12 जुलाई का जो जमाल मंदोखेल साहब का नोट था जिस पर काजी फ़ाज़िसा साहब ने भी एग्री किया था, उसके बरखिलाफ़ रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि IPP से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर हुई है उसमें जो पेशरफ सामने आई है, और फिर जो सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने सेनेट कमेटी में इंकशाफ किया है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन को 1.25 अरब रुपए की माहाना मुफ्त बिजली देते हैं। जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ उनके मुलाजमीन को 1.25 अरब रुपए मेरे और आपके टैक्स के पैसों के वो माहाना मुफ्त बिजली दी जाती है उनको। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ और उसमें मुलाजमीन को दिए जाने वाले मुफ्त यूनिट्स को ख़त्म करके उसकी जगह रकम देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अदालत ने इस मामले पर हुक्म इम्तना दे रखा है। सेक्रेटरी पावर ने बताया कि डिस्कोज मुलाजमीन को 1 अरब 30 करोड़ रुपए की माहाना बिजली मुफ्त यूनिट्स देते हैं। औसतन 78,000 रुपये की माहाना बिजली एक मुलाजिम को मिलती है। साथ उनका कहना था कि सेक्रेटरी पावर ने कहा कि एक प्लांट अगर सारा साल बंद भी रहे, कोई पावर प्लांट अगर पूरा साल बंद भी रहे तब भी उसे कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी, क्योंकि इस प्लांट को चलाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये प्लांट्स हमारे मेरिट ऑर्डर पर पूरा नहीं उतरते। साथ उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोग मुतबादिल पर जा रहे हैं। इस साल 6,000 मेगावाट के सोलर पैनल इस साल इंपोर्ट किए गए हैं। ये सब लोग ऑफ ग्रिड हो गए हैं और आपके जो पावर प्लांट हैं वो सिर्फ अब आपके ऊपर बोझ ही रहेंगे, अब उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। लोगों ने उसकी जो अल्टरनेट है उसकी तरफ जा रहे हैं और ये फिर भी आवाम के टैक्स के पैसों से देना पड़ेगा। लोग क्या करेंगे, मीटर बंद कर देंगे, बिजली के मीटर अपने कनेक्शन ख़त्म करवा देंगे। फिर क्या होगा कि चूँकि सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है बिजली की, तो वो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। जितना थोड़ा बहुत रखेंगे तो ये फिर अब 200 यूनिट से भी इन्होंने रेट 100 यूनिट पे ले आने हैं, जो ज़्यादा रेट्स कर देंगे। दूसरी तरफ पहले मैंने आपको बताया था लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अहम दरख्वास्त दायर की थी और अब फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ FPCCI ने IPPs के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में FPCCI ने IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा की है। IPPs को दिया गया ज़ायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा है कि IPPs के साथ मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPPs से 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसियाँ कलअदम करार दे। FPCCI ने इस्तदा की करार दिया जाए कि शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असर मंजूर भट्ट ने पावर जनरेशन पॉलिसी 1994 को गैर आइनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और अब ये दरख्वास्त फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ FPCCI ने IPPs के ख़िलाफ़ दायर की है और उसमें जो IPP से मुतल्लिक पॉलिसी हैं 1994 की, 2002 की और 2015 की, वो पॉलिसियाँ कलअदम करार दिलवाने की इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत थी और वो इंतखाबी निज़ाम से मुतल्लिक था कि पाकिस्तान का जो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम है वो गैर इस्लामी है और उसको कलअदम करार दिलवाने के लिए अदालत में समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट में शरीयत अपीलेट बेंच के इंतखाबी निज़ाम गैर शरई करार देने से मुतल्लिक हुकूमती अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा ने हदायत की कि इलेक्शन एक्ट का जायज़ा लेकर अदालत को हुकूमती हदायत से आगाह करें, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांग ली। वफाकी हुकूमत ने शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 1999 में अपील दायर की थी। 1989 की अपील इंतखाबी निज़ाम को गैर शरई करार देने की, उस पर अब समाअत हो रही है। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शरीयत कोर्ट ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 की कुछ शिकें गैर शरई करार दी थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा ने रिमार्क दिया कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट तो अब ख़त्म हो चुका है, अब तो इलेक्शन एक्ट आ चुका है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत चाहे तो अपीलें गैर मौसर करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन एक्ट में मुतल्लिका शिकें मौजूद हैं और फिर कहा कि अपीलें तो आपके बयान पर ही निपटाई जा सकती हैं। इलेक्शन एक्ट का जायज़ा लेकर अदालत को हुकूमती हदायत से आगाह करें।
اسلامی نظریاتی کونسل کے شعبہ تحقیق کے سربراہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ ہمیں نوٹس جاری ہوا تھا۔ سربراہ شعبہ تحقیق نے عدالت کو بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس موضوع پر سفارش پیش کر دی ہے، عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ 1989 میں، اس وقت پہلے ہوتا تھا 1976 کا عوامی پیپل ریپریزنٹیٹو ایکٹ 1976، اس کی کچھ شقیں تھیں جو غیر شرعی تھیں، اور وفاقی شرعی عدالت نے اس پر آپ جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جو شریعت بل اور شریعت نافذ کرنے کے حوالے سے اور اسلامی نظام کے حوالے سے کچھ چیزیں کی گئی تھیں، اس میں کیا ہوا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت نے پیپل ریپریزنٹیٹو ایکٹ 1976 جو اس وقت کا انتخابی نظام تھا، اس کی کچھ شقوں کو غیر شرعی قرار دے دیا تھا۔ اس کے خلاف 1989 میں وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہوئی 1989 میں۔ وفاقی حکومت کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے 11 سال یہ اور 35 سال کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ 35 سال کے بعد سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت کی اپیل۔ یہ بھی میرے خیال میں ایک تاریخ رقم ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف 1989 میں دائر ہونے والی اپیل پر سماعت اب ہو رہی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو جن سیکشنز کو غیر شرعی قرار دیا گیا تھا، کیا وہ سیکشنز اب الیکشن ایکٹ میں، چونکہ جب بھی نیا قانون آتا ہے وہ پچھلے قانون کا تسلسل ہوتا ہے، تو کیا وہ جو شقیں ہیں وہ اب بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس کا جائزہ لے کر اور وفاقی حکومت کی جو پوزیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کو آگاہ کیا جائے، اور عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ اب ہم آ جاتے ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے ویلاگ میں کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع سے متعلق ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ ریویو پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہی ان کا ہنگامی اجلاس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے سجیل سواتی کے ذریعے، پہلے سکندر بشیر محمد تھے ان کے وکیل، لیکن ان سے اب وہ خود مایوس ہو گئے ہیں، اور ان کا جو رویہ تھا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، معزز بینچ کے سامنے۔ اب سجیل سواتی کے ذریعے یہ ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک پیراگراف پڑھ کے سناؤں گا جسٹس مندو خیل صاحب کا، اور پھر ہم آ جاتے ہیں ریویو پٹیشن پہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے تو پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کا حکم دے دیا، اور یحییٰ افریدی صاحب نے کہا جی کہ جو 39 ہیں وہ حقدار ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ہی ڈکلیئر کیا جائے، جبکہ مندو خیل صاحب اور قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا۔ یہ مندو خیل صاحب اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے۔ پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان بائی مس انٹرپریٹنگ دی ججمنٹ آف دس کورٹ ڈیٹڈ 13 جنوری 2024۔ مندو خیل صاحب لکھ رہے ہیں، جس کے اوپر قاضی فیصل صاحب نے سگنیچر کی ہے کہ مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے اس سپریم کورٹ کی 13 جنوری کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے، وچ واز ریگارڈنگ نان ہولڈنگ انٹر پارٹی الیکشنز ان پی ٹی آئی، جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات نہ ہونے کے مجھ سے متعلق تھی، رانگلی مینشنڈ دی سیڈ کینڈیڈیٹس آف دی پی ٹی آئی ایز انڈیپینڈنٹس، کہ غلط طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا ان فارم 33 آف دی الیکشن رولز۔ الیکشن رولز، یہ وہ فارم 33 ہے جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے چیلنج کیا تھا۔ مندو خیل بینچ یہ کہہ رہا ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور مندو خیل یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 جنوری کے فیصلے کی مس انٹرپریٹ اور غلط تشریح کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کیا فارم 33 جو الیکشن رولز ہیں۔ The Election Commission has no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidate۔ الیکشن کمیشن کے بعد یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ان امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دے جو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے nominated ہوں۔ Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently relist from his or her candidate of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers۔ یہ پھر آگے انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا فیصلہ ہے نا وہ ہے قاضی فیض عیسیٰ 13 جنوری کا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور مندو خیل صاحب نے مہر لگا دی کہ 13 جنوری کا فیصلہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے رانگلی کہ غلط طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا فارم 33 الیکشن رولز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اب سجیل سواتی کے ذریعے یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب ہم نے کسی بھی
کسی عدالتی فیصلے کی ہم نے غلط تشریح نہیں کی، فیصلے پر ہم نے من و عن عمل کیا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کو آزاد ڈکلیئر کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے ڈسکوالیفائی کرنا، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے کسی عدالتی، یعنی ہم نے 13 جنوری کے فیصلے کو مس انٹرپریٹ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ہو بہو اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے۔ الیکشن کمیشن مند و خیل اور قاضی عزیزہ صاحب کے جو فیصلہ ہے اس کے بھی برخلاف یہ اپیل نظر ثانی ہے جو دائر کی گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے آئین آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 218 میں ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہمارے اختیارات میں کسی صورت بھی آپ کوئی بھی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 218 آرٹیکل میں الیکشن کمیشن کے اختیارات میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اگر الیکشن کمیشن نے آئین کی غلط تشریح کا معاملہ بھی کیا ہے نا، اگر الیکشن کمیشن نے آئین کی غلط تشریح بھی کی ہے تو غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانڈ کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ خود نہیں مداخلت کر سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ سے بہت ماوراء ہیں، اگر ہم نے کوئی غلط تشریح کر دی ہے نا تو وہ بھی آپ ہماری طرف واپس ریمانڈ تو کر سکتے ہیں، آپ اس کو کالعدم نہیں قرار دے سکتے، یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آخر میں پریئر کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے that in view of the aforesaid it is most respectfully prayed that this جو petition ہے graciously accept the instant review petition by revising, revisiting, reconsidering and recalling its impugned judgment the interim of جو interim آپ کی ججمنٹ ہے، شارٹ آرڈر ہے، آپ اس کو واپس لیں، ریکال کریں، ریکنسیڈر کریں اور آپ اس کو واپس لیں۔ any other relief which this court may deem fit in the circumstances may also be granted to the petitioner۔ اور اگر جناب آپ کے پاس کوئی پڑا ہو نا ریلیف تو وہ بھی آپ ہمیں مہیا کر دیجئے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کر دیا۔ جب 184(3) کی درخواست آ جائے اس میں پھر تمام چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ میری بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ توہین عدالت بھی دائر کریں گے، لیکن ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ 184(3) میں چلے جاتے ہیں تو ہم نے اس میں الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی بھی مانگ لی ہے، ہم نے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد بھی مانگ لیا ہے اور ہم نے ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دلوانا بھی مانگ لیا۔ چونکہ وہ 184 کی پٹیشن ہے اس وجہ سے ہم نے اس میں ہر چیز مانگ لی ہے اور یہی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں اس کے مطابق آ جائیں۔ تو یہ اب ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور عدالت کی جانب سے جو چیزیں ہیں وہ دیکھنی یہ ہیں کہ اس سارے معاملے کو معزز عدلیہ کس طریقے سے دیکھتی ہے اور عدالت اس سارے معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی مجھے لگتا ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ معاملہ کسی کنارے لگ جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو آگے بڑھائے گی۔ خیر جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔